اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 پارہ ہمارا چل رہا ہے، چوتھا رکوع ہے ماشاءاللہ سے۔ اور اس صورت کا تھیم کیا ہے؟ اس پارے کا غصہ۔ ان آیت کا خاص موضوع ہے جو غزوہ احد پر تبصرہ ہے۔ پیش آنے والے حالات اور نتائج سبق آموز کو سامنے رکھا گیا ہے۔ کتاب اسوہ الحسنہ، امام ابن مقیم۔ غزوہ بدر 2 ہجری کو ہوا، مہینہ رمضان کا تھا، دن جمعۃ المبارک کا تھا، تاریخ 17 تھی۔ 7 غزوات ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی تھی، جنگی لباس پہن کر خود میدان میں آئے تھے۔ ان میں سے ایک جنگ احد ہے، اور جس کی 1000 کی جمعیت ساتھ لی، دشمن 3000 تھے۔ عبداللہ بن ابی اپنی بات منوانا چاہتے تھے، بھڑکا رہے تھے مسلمانوں کو۔ جب نہ سنی گئی تو 300 ساتھی لے کر واپس چلے گئے۔ مسلمانوں نے دیکھا تعداد تھوڑی ہو گئی ہے، بولے اپنے جاننے والوں کو یہود کو بلا لیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، تب معاہدہ ہوا تھا ان کے درمیان۔ غزوہ احد پر یہ پوری کا پورا بھرپور تذکرہ ہے۔ احد مدینہ سے 4 میل کے فاصلے پر تھا۔ جنگ میں اترے، کہا گیا جو ہو جائے اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہنی ہوئی تھی۔ اس جنگ میں ایک سبق تھا کہ نصیحت سے سبق لینا چاہیے، نافرمانی خسارے کا سودا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی غلطی سے سیکھتا ہے۔ اس جنگ کے بعد مسلمان بہت مضبوط ہو گئے تھے۔ قیادت کی اطاعت میں کوتاہی سے نہیں جیتی جا سکتی کبھی بھی کوئی جنگ۔ نصرت الہی کے بغیر فتح ممکن ہی نہیں، تو اطاعت بہت ضروری ہے۔ پہلی آیت اگر اس کی دیکھتے ہیں 121، تو اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ یہ پہلی آیت جنگ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا کہا گیا کہ صبح سویرے نکلیں آپ، مشکلات اور سختیوں میں وفاداروں اور بے وفاؤں میں تمیز ہو جاتی ہے۔ اہم نکات ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگ کے لیے نکلیں۔ اس وقت آپ فجر اور طلوع کے آفتاب کے درمیان تھے۔ آپ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ حکم آیا تو آپ گھر والوں کو چھوڑ کر مومن کو متعین کر رہے ہیں کہ گھاٹ لگانے کی جگہ پر موجود مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ اس آیت میں کئی زیادہ سبق ملتے ہیں۔ جب انسان کوئی ارادہ کرے تو اس کو پورا کرے، اور بھروسہ کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کی بشارت ہے جو یہ کام کر لیتے ہیں۔ 122 میں بھی بنو 2 گروہ تھے، جو بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ اس کے بارے میں ان 2 گروہوں میں کمزوری آ گئی تھی، 2 حصے رہ گئے تھے، ایک تو نکل گیا تھا۔ انسان ہونے کے ناطے ان پر خوف لہر طاری ہو گئی تھی، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ بھی چلے جائیں، لیکن اللہ نے انہیں ثابت قدم رکھا۔ اللہ ان کا ولی و مددگار تھا۔ چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے انسان۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی، اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے دوستی کا شرف بخشا۔ سبحان اللہ۔ تو بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ صبر اور تقوی۔ کس کے ساتھ؟ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیات کو بھی دیکھتے تو اس میں بھی اگر 129 میں دیکھیں تو منافق تھے جو 300 کو اللہ نے لٹا دیا، باقیوں کو جما دیا۔ سبحان اللہ۔ کرنے کے کام کیا ہے ہمارے؟ جب اللہ کی آواز آئے سب کام چھوڑ کر نکل آؤ، ٹھیک ہے۔ اللہ ہدایت دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہی ہے، ٹھیک ہے۔ سارے کام چھوڑ دے۔ تکلیف آنے پر اچھے دنوں کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تکلیف آئے تو یہ نہیں کہنا ساری مصیبتیں میرے لیے، بلکہ اپنے اچھے دنوں کو یاد کرے تو اچھے بھی تو ہے تھے۔ لیڈر کو مایوسی کی باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ مثال، ماں گھر کی لیڈر ہے، باپ گھر کا لیڈر ہے، تو ان کو ایسی باتیں نہ کریں۔ اس وقت سربراہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اگلی آیات 123 میں دیکھتے ہیں تو جنگ احد کی ہوئی تھی۔
اندر شروع ہو گئی جنگ بدر کی۔ اس وقت جب مسلمانوں پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے، پریشان حال ہے، نقصان اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک اچھے موقع کی یاد دلاتے ہوئے اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے دن، حالانکہ تم کمزور تھے۔ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے، نقصان ہو، زندگی میں کمی ہو جائے تو انسان کو اچھے دنوں کی وہ یاد کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ نے بات تو جنگ کی ہے تو اندر کون سی چھیڑ دی؟ جنگ بدر کی۔ اور عذاب اور مغفرت کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے 126 میں اگر دیکھتے ہیں تو کیا نہیں بنایا اللہ نے اس کو تمہارے لیے خوشخبری تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل اور تمہیں سکون ہو جائے۔ ہوا کا رخ ایسا کر دیا کہ اللہ نے اس دن کو وہ مشرکین کے لیے تھا، ہوا کے ساتھ ریت اڑی، مشرکین کی آنکھوں میں جاتی ہوئی، بارش ہو گئی، مسلمانوں کے اوپر حصے میں تھی، بلائی حصے میں تھے وہ، اور ریتلا علاقہ تھا، ریت جم گئی، بارش سے چلنا مشکل ہو گیا، ان کی طرف چلا نہ جا رہا تھا، پھسلن ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کیا اللہ نے کر نہ دکھایا؟ یہاں اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے کہ میں نے تمہیں جنگ بدر میں کامیابی نہ دی تھی، اور دونوں جنگوں کی باتیں کر۔ مسلمان کے لیے دو بڑے ہتھیار، کیا؟ صبر اور دوسرا تقوی، دو سب سے بڑے ہتھیار تو ہمارے بھی یہی کرنے کے کاموں میں سے ہے الحمدللہ۔ اگر سورۃ توبہ دیکھتے ہیں نا تو اس میں بھی جنگوں کے حوالے سے ہے کہ 12,000 تھی اس وقت، جنگ احد سے ملتے جلتے حالات تھے، پھر بھی اللہ نے کامیابی دی، ٹھیک ہے۔ بدر ایک چشمے کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے، یعنی مکہ مدینے کے راستے پر چشمے کے مالک کا نام بدر تھا، اس لیے جنگ کا نام بھی بدر رکھ دیا گیا، جنگ بدر، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو خاص نام ہوتا ہے اس پہ ہی اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ فتح ہوتی دیکھ کر در پردہ موجود لوگوں نے درہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، یعنی راستہ چھوڑ دیا فتح دیکھ کر، جہاں پہ کھڑا کیا تھا اس مورچوں کو چھوڑ دیا، مال غنیمت کو جمع کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھول گئے، نافرمانی کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک ٹوٹ گیا تھا، اور مصیب بن عمیر شہید ہو گئے تھے۔ اور ان سارے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جذباتی نہیں ہونا، بری بات نکل جائے استغفار کرنا ہے، اور اللہ کے لیے جو آسمان و زمین اسی کے ہاتھ میں اختیار میں ہے، اس کے آگے ہی سجدہ ریز ہونا ہے۔ ابتدائی حکم جو ربا کا آیا تھا سورۃ بقرہ میں پہلے نازل ہوا، اے لوگوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اے لوگوں کر کے ہمیں بلا رہے ہیں، ہلا رہے ہیں، جگا رہے ہیں، تو ہمیں اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی، جس کا مجھ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اس وقت لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کے قصور معاف کیے ہوں گے، گویا وہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں گے وہ معاف کروا لیں گے انشاءاللہ۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی تھی جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اصل میں معاف کرنے والا، اطاعت گزار بننا ہے۔ استاذہ کہتی ہیں کہ اگر انسان کہتا ہے کہ پھول بغیر کانٹوں کے ملے تو یہ ممکن نہیں ہے، ہماری پسند کی چیزیں بغیر مشکل کے مل جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جو پسند کی چیز ہے اس میں کانٹے ہوں گے تو ہمیں کانٹوں بھرے جنگل سے نکل کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔